کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. اور ایک تاثیر یہ ہے, عام طور پہ یہ بچوں کے نصیبیں نہیں کھلتے, شادیاں نہیں ہوتی, اس حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک عمل یہ کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے, یعنی وضو کی یہ نماز کہلاتی تحیۃ الوضو. یعنی جب بھی وضو کرے تو وضو کر کے انسان جو 2 رکعت نفل پڑھ لے تحیۃ الوضو کی نیت سے, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ خواب کے اندر آپ نے آسمانوں کی سیر کی تو آگے آگے بلال حبشی کے چلنے کی آواز دیکھی. تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آگے جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کا غلام جو بلال آگے آگے چل رہا خادموں کی طرح. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ بلال کا اتنا مقام کہ میں خواب میں جنتوں کی سیر کروں اور آگے بلال چل رہا ہے. تو دنیا میں آ کے آپ نے صبح کو پوچھا, بیدار ہوئے خواب سے, بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو, میں نے تجھے رات کو اس حال میں دیکھا. کہا کہ میں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں, جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. لہذا تحیۃ الوضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے. لہذا اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو جب بھی وضو کرے تو 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیا کرے. تو 2 رکعت نفل جو تحیۃ الوضو کی نیت سے انسان پڑھے, اور پڑھنے کے بعد جو 101 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کرنا ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, اور یہ پڑھ کے جو ہے وہ بچی کے نصیبے کے لیے نیک اچھے رشتے کی دعا کر لیں. بچی خود بھی کر سکتی ہے یا والدہ یا کوئی بھی خونی رشتہ دار اس کے لیے کر سکتا ہے, اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں, بہترین رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور اسی کا دوسرا عمل جو ہے وہ شادی کے لیے وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد 1111 مرتبہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے, 1111 ٹائم یا لطیفو, اول آخر 11 ہی مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے, اور 11 ثابت کالی مرچیں سامنے رکھنی ہیں. جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اس کے اوپر 3 دفعہ پھونک دینا ہے, اور وہ کالی مرچیں آگ میں جلا دینی ہیں, تیز آنچ میں چلا دیں, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نیک اور اچھے رشتے کی دعا کر لیں. اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کرنا ہے. زبردست تاثیر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما دیں گے, اور نہ صرف عطا فرمائیں گے بلکہ وہ طے بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر خوبی. بہت